बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट, और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम आईपीएस पर है। नाज़रीन इकराम, अपने पिछले चंद व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ जो है वो दी पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की थी। आज से हम जो नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है दी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और जो पिछला हमने एक्ट पार्टीशन का पढ़ा उसका और इस एक्ट का जो है वो डिफरेंस क्या है, इनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें क्या है और वो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो लागू होता है वो वाले कवानीन। और ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर लागू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन इकराम बताता चलूँ कि जो पिछला एक्ट हमने दी पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी, वो जो एक्ट है वो लागू होता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर, सकनी प्रॉपर्टी पर। जबकि जो अब नया सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये ज़रई जो प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी पार्टीशन के मुतलका कवानीन को जो है वो डील करता है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो एक्ट है दी पंजाब दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, हम तफसीली जो है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो रूल्स हैं 1968 के, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 जो है वो भी आपके साथ जो है अपनी नई सीरीज में तफसीली जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो कानून है दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये एग्रीकल्चर लैंड से मुतल्लिका जो पार्टीशन के मसाइल और दीगर जो मसाइल हैं उनको डील करता है। इसके अंदर जो है हम इसका सारा जो स्ट्रक्चर है, जो लैंड रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का इनका पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी तफसीली जो है इसके अंदर गुफ्तगू करेंगे। फिर पार्टीशन किस तरह होती है, अगर कोई अग्रीव्ड बंदा है वो अपील करना चाहता है वो किस तरह करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये सारे जो कवानीन है एग्रीकल्चर लैंड से मुतल्लिका जो मसाइल हैं नाज़रीन इकराम, वो इस एक्ट के अंदर जो है वो बयान किए गए हैं। ये एक्ट जो है वो तफसीली जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे मुतल्लिका मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करता है और हमें इसका हल बताता है। और जो इसके रूल्स हैं 1968 जो है वो भी इससे मुतल्लिका जो दीगर मसाइल हैं जिनका इनके अंदर जिक्र नहीं हो सका, वो तफसीली जो रूल जो हैं वो भी हमें बताते हैं। इसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर है रेवेन्यू का, उनके इख्तियारात क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, वो किस तरह काम करेंगे, उनका प्रोसीजर क्या है, वो सारा जो है वो इस एक्ट के अंदर नाज़रीन इकराम जो है वो हमें बताया गया है। तो नाज़रीन इकराम इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट, और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम आईपीएस पर है। नाज़रीन इकराम, अपने पिछले चंद व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ जो है वो दी पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की थी। आज से हम जो नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है दी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और जो पिछला हमने एक्ट पार्टीशन का पढ़ा उसका और इस एक्ट का जो है वो डिफरेंस क्या है, इनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें क्या है और वो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो लागू होता है वो वाले कवानीन। और ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर लागू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन इकराम बताता चलूँ कि जो पिछला एक्ट हमने दी पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी, वो जो एक्ट है वो लागू होता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर, सकनी प्रॉपर्टी पर। जबकि जो अब नया सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये ज़रई जो प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी पार्टीशन के मुतल्लिका कवानीन को जो है वो डील करता है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो एक्ट है दी पंजाब दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, हम तफसीली जो है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो रूल्स हैं 1968 के, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 जो है वो भी आपके साथ जो है अपनी नई सीरीज में तफसीली जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो कानून है दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967,
یہ ایگریکلچر لینڈ سے متعلقہ جو پارٹیشن کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم اس کا سارا جو سٹرکچر ہے، جو لینڈ ریونیو کوڈز ہیں ان کا سٹرکچر، جو ایڈمنسٹریشن کا ان کا پورا سٹرکچر ہے اس کی تفصیلی جو ہے اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ پھر پارٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اگر کوئی اگریوڈ بندہ ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح کرے گا، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، یہ سارے جو قوانین ہیں ایگریکلچر لینڈ سے متعلقہ جو مسائل ہیں ناظرین کرام، وہ اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایکٹ جو ہے وہ تفصیلی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس سے متعلقہ مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور ہمیں اس کا حل بتاتا ہے، اور جو اس کے رولز ہیں 1968 جو ہے وہ بھی اس سے متعلقہ جو دیگر مسائل ہیں جن کا ان کے اندر ذکر نہیں ہو سکا، وہ تفصیلی جو رول جو ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو سٹرکچر ہے ریونیو کا، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی پاورز کیا ہیں، وہ کس طرح کام کریں گے، ان کا پروسیجر کیا ہے، وہ سارا جو ہے وہ اس ایکٹ کے اندر ناظرین کرام جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم حسین باجوہ ایڈوکیٹ، اور آپ اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS پر ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے پچھلے چند ولاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دی پنجاب اموبل پراپرٹی ایکٹ 2012 جو ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج سے ہم جو نیا سلسلہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، اور جو پچھلا ہم نے ایکٹ پارٹیشن کا پڑھا اس کا اور اس ایکٹ کا جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے، ان کے اندر مختلف چیزیں کیا ہے، اور وہ کون سی پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے وہ والے قوانین، اور یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1960 دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہے یہ کون سی ایسی زمین ہے جس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین کرام بتاتا چلوں کہ جو پچھلا ایکٹ ہم نے دی پنجاب اموبل پراپرٹی ایکٹ 2012 جو ہے جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی، وہ جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوتا ہے کنسٹرکٹڈ پراپرٹی پر، سکنی پراپرٹی پر، جبکہ جو اب نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، یہ زرعی جو پراپرٹی ہے، جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کی پارٹیشن کے متعلقہ قوانین کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ایکٹ ہے دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، ہم تفصیلی جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رولز ہیں 1968 کے لینڈ ریونیو رولز 1968 جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے اپنی نئی سیریز میں تفصیلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ جو قانون ہے دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، یہ ایگریکلچر لینڈ سے متعلقہ جو پارٹیشن کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم اس کا سارا جو سٹرکچر ہے، جو لینڈ ریونیو کوڈز ہیں ان کا سٹرکچر، جو ایڈمنسٹریشن کا ان کا پورا سٹرکچر ہے اس کی تفصیلی جو ہے اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ پھر پارٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اگر کوئی اگریوڈ بندہ ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح کرے گا، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، یہ سارے جو قوانین ہیں ایگریکلچر لینڈ سے متعلقہ جو مسائل ہیں ناظرین کرام، وہ اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایکٹ جو ہے وہ تفصیلی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس سے متعلقہ مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور ہمیں اس کا حل بتاتا ہے، اور جو اس کے رولز ہیں 1968 جو ہے وہ بھی اس سے متعلقہ جو دیگر مسائل ہیں جن کا ان کے اندر ذکر نہیں ہو سکا، وہ تفصیلی جو رول جو ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو سٹرکچر ہے ریونیو کا، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی پاورز کیا ہیں، وہ کس طرح کام کریں گے، ان کا پروسیجر کیا ہے، وہ سارا جو ہے وہ اس ایکٹ کے اندر ناظرین کرام جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم حسین باجوہ ایڈوکیٹ، اور آپ اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS پر ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے پچھلے چند ولاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دی پنجاب اموبل پراپرٹی ایکٹ 2012 جو ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج سے ہم جو نیا سلسلہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، اور جو پچھلا ہم نے ایکٹ پارٹیشن کا پڑھا اس کا اور اس ایکٹ کا جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے، ان کے اندر مختلف چیزیں کیا ہے، اور وہ کون سی پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے وہ والے قوانین، اور یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1960 دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہے یہ کون سی ایسی زمین ہے جس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین کرام بتاتا چلوں
کہ جو پچھلا ایکٹ ہم نے دی پنجاب اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 جو ہے جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی، وہ جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوتا ہے کنسٹرکٹڈ پراپرٹی پر، سکنی پراپرٹی پر، جبکہ جو اب نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، یہ زرعی جو پراپرٹی ہے، جو ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کی پارٹیشن کے متعلقہ قوانین کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ایکٹ ہے دی پنجاب پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، ہم تفصیلی جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رولز ہیں 1968 کے، لینڈ ریونیو رولز 1968 جو ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے اپنی نئی سیریز میں تفصیلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ جو قانون ہے دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، یہ ایگریکلچر لینڈ سے متعلقہ جو پارٹیشن کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم اس کا سارا جو سٹرکچر ہے، جو لینڈ ریونیو کورٹس ہیں ان کا سٹرکچر، جو ایڈمنسٹریشن کا ان کا پورا سٹرکچر ہے، اس کی تفصیلی جو ہے اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ پھر پارٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اگر کوئی اگریوڈ بندہ ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح کرے گا، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، یہ سارے جو قوانین ہیں ایگریکلچر لینڈ سے متعلقہ جو مسائل ہیں ناظرین کرام، وہ اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایکٹ جو ہے وہ تفصیلی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس سے متعلقہ مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور ہمیں اس کا حل بتاتا ہے، اور جو اس کے رولز ہیں 1968 جو ہے وہ بھی اس سے متعلقہ جو دیگر مسائل ہیں جن کا ان کے اندر ذکر نہیں ہو سکا، وہ تفصیلی جو رول جو ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو سٹرکچر ہے ریونیو کا، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی پاورز کیا ہیں، وہ کس طرح کام کریں گے، ان کا پروسیجر کیا ہے، وہ سارا جو ہے وہ اس ایکٹ کے اندر ناظرین کرام جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ